السلام علیکم مائی ڈیئر یوٹیوبر احباب، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خوش ہوں گے، آباد ہوں گے اور نیو ایپیسوڈ کا ویٹ کر رہے ہوں گے، کیونکہ ایپیسوڈز ہی اتنے مزے کے رہے ہیں۔ تو چلیے آپ کے وقت کو ضائع نہیں کرتے ہیں اور ایک اور پردہ اٹھا دیتے ہیں اور ناول پڑھ لیتے ہیں جس کا نام ہے عشق میں بسمل، ایپیسوڈ 136، حصہ اول۔ اس وقت پوری خان حویلی میں ایک عجیب و غریب بھگدڑ مچی ہوئی تھی۔ ہر کوئی حواس باختہ تھا اور سب کے سب بری طرح حیرت زدہ تھے۔ کیا دیان خان واقعی زندہ تھا؟ پورا ماحول جیسے سچے یقین اور گہری بے یقینی کی کٹھن موڑ میں بری طرح پھنسا ہوا تھا۔ یہ ایک ایسا سچ تھا جس پر اس وقت کسی صورت یقین کرنا بالکل ناممکن معلوم لگتا تھا۔ عقلیں دنگ تھیں، لیکن حالات گواہی دے رہے تھے کہ یہ سچ بھی تھا۔ کوئی کچھ بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ جس دیان خان کو سب مردہ سمجھ رہے تھے، اس کے نام کا سوگ منا رہے تھے، وہ اب تک زندہ تھا۔ اور سب سے بڑھ کر عذاب یہ تھا کہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ اس وقت کہاں تھا، کس حال میں تھا۔ پہلے تو سب کو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جیسے تیسے کر کے صبر آ گیا تھا، جس نے حقیقت کو تسلیم کر لیا تھا۔ لیکن اب ایک نیا دھماکے سے، نئے سرے سے ایک لرزہ خیز بے چینی شروع ہو چکی تھی۔ آخر کہاں تھا ان کا دیان خان؟ حویلی کے بہت سے ملازمین نے اس نازک وقت پر اپنے موبائل سے اس LED اسکرین کی ویڈیو بنا لی تھی جس پر گرج رہا تھا۔ وہ سچ مچ دیان خان ہی تھا۔ کب سے وہ ویڈیو بار بار حویلی میں چل رہی تھی۔ سب کے سب اپنی پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے بار بار دیکھ کر خود کو یقین دلانے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ پورا ماحول بالکل گہرے بھیانک سناٹے میں ڈوبا ہوا تھا جب اچانک ارمان خان کی بھاری آواز فضا میں گونجی، "وجدان، چلو ابھی پولیس کے پاس جاتے ہیں۔ اس وقت صرف وہی ہماری مدد کر سکتے ہیں دیان کو ڈھونڈنے میں۔" لیکن اس سے پہلے کہ وہ دونوں پولیس اسٹیشن جانے کے لیے حویلی سے باہر نکلتے، مرجان بخاری اچانک حویلی کے اندر داخل ہوا۔ اسے اس طرح اچانک سامنے دیکھتے ہی سب نے شدید حیرت سے اس کی طرف دیکھا کہ وہ اس وقت کیسے آ سکتا ہے۔ 2 دن بعد تو خود زرمینہ اور مرجان کی شادی تھی، گھر میں رخصتی کی تیاریاں تھیں، لیکن وہ سب کچھ چھوڑ کر اب یہاں کھڑا تھا۔ مرجان بخاری کچھ کہے سیدھا آ کر ان کے سامنے صوفے پر نہایت خاموشی سے بیٹھ گیا۔ اب وہ سب لوگ حیرت سے ٹکٹکی باندھے بس اس کے چہرے کو دیکھ رہے تھے۔ کمرے میں پھیلی وہ خاموشی اب حد سے زیادہ طویل اور اعصاب شکن ہوتی جا رہی تھی جب ایک بار پھر ارمان خان کی سنجیدہ آواز گونجی، "برخوردار، کس کام سے آئے ہو؟ بتاؤ بھی، ایسے بالکل خاموش کیوں بیٹھے ہو؟"
مرجان ابھی کچھ بولنے کے لیے لب کھول ہی رہا تھا کہ اس سے پہلے وجدان خان اپنے چہرے پر ایک زہریلی اور تھکی طنزیہ مسکراہٹ لاتے ہوئے سخت لہجے میں بولا، مرجان، اگر تم یہاں اس لیے آئے ہو کہ کہیں ہم دیان لالا کے اس نئے ہنگامے کی وجہ سے رخصتی لیٹ نہ کرتے تو تم بالکل بے فکر رہو، یہاں سے جا سکتے ہو۔ اس بار ہم کسی صورت یہ شادی نہیں روکیں گے۔ اور جو ہمارے گھر سے کے ذاتی معاملات ہیں وہ ہم خود دیکھ لیں گے، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ مرجان بخاری نے وجدان خان کی یہ پوری کڑوی بات نہایت تسلی اور سکون سے سنی۔ اس کے چہرے پر ایک نادیدہ اطمینان تھا اور پھر اس نے سب کی طرف دیکھتے ہوئے صدمے کا ایک بہت بڑا بم پھوڑا اور دھیمے لہجے میں بولا، دیان خان میرے پاس ہے۔ مرجان بخاری کے منہ سے یہ 4 لفظ نکلے تھے کہ حویلی کا ایک ایک شخص ایک ہی لمحے میں بالکل ساکت و صامت رہ گیا، جیسے سب کو سانپ سونگھ گیا ہو۔ وجدان خان اور امان خان کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی اور وہ حیرت کے مارے اپنی جگہ چھوڑ کر وہیں کے وہیں کھڑے ہو گئے۔ وجدان خان تو اس وقت شدید صدمے اور حیرت ہی حیرت میں ڈوبا ہوا تھا کہ مرجان بخاری اس کے سگے بھائی دیان خان کے بارے میں سب کچھ جانتا تھا، وہ اس کے پاس محفوظ تھا اور وہ خود اس کا سگا بھائی ہو کر اب تک اس سچ سے بالکل بے خبر اندھیرے میں بھٹک رہا تھا۔ وہ گہرے موگیا کلر کے گہرے دار فراک پہنے ہوئے تھے اور سورج کی سنہری کرنیں جیسے چمکتے لمبے بالوں کی پوری پشت کو گھیرے ہوئے تھے۔ گلے میں ہم رنگ دوپٹہ جھول رہا تھا جس سے وہ بالکل بے خبر تھے، کیونکہ صبح سے وہ کام میں اس قدر مصروف تھی کہ اسے اپنے وجود تک کا ہوش نہیں تھا۔ اس نے اپنے گلابی پیروں جیسے نازک اور نفیس پاؤں ایک خوبصورت سی چپل پہن رکھی تھی اور گوری کلائیوں میں مونگیا رنگ کی سادی چوڑیاں کھنک رہی تھیں۔ اس کا معصوم حسن اس پل بڑا ہی جان لیوا تھا، ایک بار دیکھنے والے کا چاہ کر بھی اپنی نظر پلٹ نہیں سکتا تھا۔ وہ اپنے دیکھنے والے پر ایسا سحر پھونک دیتی تھی کہ دیکھنے والے نے اس کے سامنے فنا ہو جانا تھا۔ زہیب خان بھی اسی طرح اس کے اس قاتل روپ پر مرمٹا تھا، اس بات سے بالکل بے خبر کہ وہ مہران خان کی بیاہتا ہے۔ اس سارے معاملے میں قصوروار نورما کا تھا اور کچھ حد تک خود مہران خان کا بھی تھا، جو سب کو سچ بتا کر اس سسپینس کو ختم نہیں کر رہا تھا اور سب کو اندھیرے میں رکھا ہوا تھا۔ زہیب خان کئی بار اپنے باپ کو باتوں ہی باتوں میں اشارہ دے چکا تھا کہ اسے حورین چاہیے اپنے نکاح میں، وہ اسے اپنی قسمت بنانا چاہتا تھا، لیکن اس کا باپ بھی
بھی حالات کی وجہ سے بات کو ٹال رہا تھا۔ اب بھی زہیب خان اسی بات پر اپنے باپ سے بحث کر کے جیسے ہی غصے میں لانچ کی طرف نکلنے لگا تو وہ سامنے کھڑی تھی۔ حورین کو دیکھتے ہی زہیب کا دل وہیں رک گیا، سانسیں تھم گئیں۔ وہ کام کرتے ہوئے اپنے ماتھے پر بار بار آ کر گرنے والی بالوں کی لٹ کو جھلا کر پیچھے کی طرف کر رہی تھی۔ اس کے اس معصومانہ ایکٹ پر زہیب خان کا دل اور زیادہ تیز رفتار سے دھڑکنے لگا۔ اس سے پہلے کہ زہیب خان دیوانہ وار اس کی طرف جاتا، مہران خان اچانک لانچ میں اندر داخل ہوا۔ مہران خان کو دیکھ کر زہیب خان وہیں سہم کر رک گیا اور چپکے سے پھر سے پیچھے واپس کمرے کی طرف چلا گیا۔ مہران خان حورین کو دیکھتے ہی وہیں اپنی جگہ پر رک گیا۔ وہ لڑکی بار بار اس کی ضدی لٹ کو ہٹا رہی تھی اور وہ ریشمی لٹ بار بار پھسل کر پھر سے اس کے گورے گال چومنے لگتی۔ مہران خان کے اندر کچھ ٹوٹا۔ وہ بالکل دبے قدموں سے چلتا ہوا اس کے ٹھیک پیچھے جا کر کھڑا ہوا۔ اس بار حورین نے پورے غصے سے اس لٹ کو پیچھے کیا اور خود کلامی کرتے ہوئے چڑھ کر بولی، تم بھی اس خان کی طرح بالکل ڈھیٹ ہو، بہت تنگ کرتی ہو، تمہیں ابھی پن لگا کر اپنے بالوں میں قید کرتی ہوں۔ حورین کے منہ سے یہ سنتے ہی مہران کے تپتے لبوں پر ایک گہری اور شرارتی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اس پر وہ ریشمی لٹ پھر سے کان سے پیچھے سے نکل کر گال پر آئی۔ اس بار مہران خان نے آگے بڑھ کر محبت کے زم میں اسے اپنی طرف کھینچا تو ایک تھکے جھٹکے سے حورین کی پوری پشت مہران خان کے چوڑے اور مضبوط سینے سے جا ٹکرائی۔ وہ اسے پوری وحشت اور حق سے اپنی باہوں کے حصار میں قید کرتا ہوا اس کے نازک کاندھے پر اپنی ٹھوڑی ٹکا کر دھیمی زہریلی آواز میں بولا، میں نے کیا ڈھیٹ پن کیا ہے؟ میری رت بہار، میری جان کی آزار۔ مہران کی اس کی ناگہانی قربت پر حورین کی حالت تو ایسے تھی جیسے اس کے پورے جسم سے سارا خون ہی نچڑ گیا ہو۔ وہ صدمے میں آ گئی۔ مہران خان نے اس کی یہ بدحواسی حالت دیکھی تو دھیرے سے گہرائی میں مسکراتے ہوئے اس کے کان کی لو کو اپنے لبوں پر ہلکے سے چوما اور سرگوشی میں بولا، اتنا کیوں ڈرتی ہو مجھ سے؟ اس کے حصار میں بالکل خاموش، ہلکی ہلکی خوف سے کانپنے لگی۔ مہران خان کو اپنی ہی بیوی کا اس طرح اس سے ڈرنا بہت برا لگا تھا۔ اس کی مردانہ انا کو جیسے ٹھیس پہنچی تھی۔ اس نے حورین کو اپنے حصار میں مزید جکڑا اور جلال میں آ کر تھکے لہجے میں بولا، حور، اب اگر تم نے یہ مجھ سے ڈرنا بند نہیں کیا تو میں تمہیں ابھی اسی وقت یہاں سے اٹھا کر سیدھا کمرے میں لے جاؤں گا اور تمہارا سارا ڈر اچھی طرح اتار کر ہی باہر نکلنے دوں گا۔ مہران کے اس آخری شوق اور
تھکی تھمکی پر حرین کا دل حلق میں آ گیا۔ جاری ہیں، اگر کہانی پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں، اپنا ریویو دیں اور ہمیں بتائیں کہ آپ کو سارا ناول کیسے لگ رہے ہیں اور آپ نے کون سا ناول پڑھا ہے اور کون سا ایپیسوڈ آپ کا فیوریٹ رہا ہے۔ تو دعا میں یاد رکھیں اور پڑھتے رہیں سارا ناول۔